10ویں جماعت میں پڑھنے والے پیارے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اس کی رحمتیں اور برکتیں تم سب پر نازل ہوں۔ آئیے آج ہم آپ کی اردو کی کتاب میں درج قطعہ آخری بالکل 224 صفحہ نمبر پر درج یہ قطعہ ہے، نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا یہ قطعہ ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن آئیے پہلے قطعہ کے بارے میں ہم جان لیں کہ قطعہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں۔ قطعہ کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، لغوی آپ نہیں پڑھیں گے، لغوی یعنی لغت میں اس کے معنی ہیں ٹکڑے کے، لغت یعنی ڈکشنری۔ لغوی معنی قطعہ کے کیا ہیں؟ ٹکڑے کے ہیں، لیکن اصطلاح شعر میں قطعہ غزل کی حیت میں کہے گئے ان دو یا دو سے زیادہ اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں، جن کا آپس میں ربط ہو۔ حالانکہ شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے الگ طور سے بھی قطعات کہے ہیں۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ قطعہ کو پہلے ایک صنف شاعری کی حیثیت سے نہیں برتا گیا، مگر جب غالب، حالی، اکبر اور اقبال جیسے چوٹی کے شعراء نے تواتر کے ساتھ قطعات کی صورت میں اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کیا تو قطعہ نے باقاعدہ ایک صنف کا درجہ پا لیا۔ قطعہ میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، البتہ قطعہ کے اشعار مسلسل بیان ہونا لازمی ہے، مطلع نہیں ہوتا، البتہ قافیہ اور ردیف کا خیال بہرحال رکھا جاتا ہے۔ عام طور سے قطعات میں اخلاقی اور نصیحت آمیز باتیں لکھی جاتی ہیں۔ میر سعودہ اور نذیر اکبر آبادی کے قطعے معروف ہیں۔ چونکہ آج ہم مولانا حالی کا لکھا ہوا یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، تو پہلے ہم مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیں، آپ کا تعارف ہمیں حاصل ہو۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے 1837 عیسوی میں۔ والد کا نام عزت بخش تھا۔ بچپن ہی میں حالی کو آلام و مصائب دیکھنے پڑے، یعنی پریشانیاں، علم کی جمع آلام ہوتا ہے اور مصیبت کی جمع مصائب، یعنی پریشانیاں اور دکھ دیکھنے پڑے بچپن ہی میں۔ ابھی صرف 9 برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پرورش بڑے بھائی نے کی، چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو گئی اور غم روزگار کی وجہ سے دہلی آئے۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد آپ کی شناسائی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس جہانگیر آباد سے ہوئی اور نواب صاحب نے انہیں اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کیا۔ استاد سمجھیے، تربیت کرنے والا، پڑھانے والا، جو گھر جا کر پڑھاتا ہے بچوں کو۔ آپ کی وساطت سے حالی مرزا غالب کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے۔ تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں۔ گویا آپ ہی کی وساطت سے حالی کس کے شاگرد ہوئے؟ مرزا غالب کے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نہایت ہی مخلص اور علم دوست تھے۔ حالی ان سے متاثر ہوئے۔ حالی نے اینگلو عربک اسکول میں فارسی پڑھائی اور اس کے بعد
ماسٹر پیارے لال کے توسط سے لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے۔ یہاں آپ کو مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور انہی کے ایما پر حالی نیچرل شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ بک ڈپو کی ملازمت کے دوران میں سر سید نے حالی کو علی گڑھ بلا لیا۔ شعر کی طرف ان کا فطری میلان تھا، مگر وہ مروجہ اصناف سے بد دل تھے اور ایک نئی نہج کی تلاش میں تھے۔ سر سید کے خیالات نے حالی کی زندگی کا رخ مکمل طور پر پھیر دیا اور سر سید تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا معرکۃ العرا مسدس مد و جزر اسلام لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حالی اردو شعر و ادب میں ایک میلان ساز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اردو کے بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ اردو نثر میں ان کی قابل قدر تصانیف یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ہیں۔ حالی نے اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا، جس میں اردو شاعری پر سیر حاصل بحث کی ہے، جو کہ بعد میں الگ سے مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع ہوا۔ آپ نے اردو شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہوئیں۔ ان نظموں میں مسدس، مرثیہ غالب اور مناجات بیوہ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 1914 میں پانی پت میں انتقال فرمایا اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ تو آئیے اب انہی کا لکھا ہوا یہ کتاب، یہ دراصل ایک کہانی ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو شخص نوکروں پر سختی کرتا ہے، سختی سے کام لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں سزائیں دیتا ہے، ان کے حقوق ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا، تو اس کا کتنا بڑا نقصان خود مالک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آئیے آپ اپنی کتاب 224 صفحہ نمبر پر کھول کر سامنے رکھیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، کیا انجام ہوتا ہے؟ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں۔ ایک آقا تھا، ایک مالک ایسا تھا، ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے کئی نوکر تھے، لیکن اپنے نوکروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں بڑی سزائیں دیا کرتا تھا۔ انتہائی سخت گیر تھا، سخت سزا دینے والا تھا، سخت گرفت کرنے والا۔ گیر پکڑ کو کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں دستگیر ہاتھ کو پکڑنے والا، سخت گیر سختی کے ساتھ پکڑنے والا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دینے والا۔ درگزر تھی، درگزر کرنا یعنی معاف کرنا، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں۔ نہیں اس کی عادت یہ تھی کہ وہ معاف کرتا نوکروں کو، اور نہ کبھی انہیں کسی قسم کی رعایت دیتا، کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ کوئی خطا ان سے کبھی ہو جاتی تو بغیر سزا دیے وہ خطا معاف نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی ان سے کوئی خطا ہو جاتی تھی، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، جیسا کہ کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے، کبھی ہاتھ سے پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، یا اس قسم کی کئی چیزیں گھروں میں ہو جاتی ہیں، نوکر کے ہاتھ سے تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نقصان بھی چھوٹا موٹا ہوتا رہتا ہے، لیکن اسے معاف کیا جانا چاہیے۔
تو مولانا حالی فرماتے ہیں اس کہانی میں کہ نوکر سے کوئی چھوٹی سی بھی کبھی غلطی ہوئی تو بغیر سزا دیے وہ کبھی انہیں معاف نہیں کرتا. کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں، انہیں کبھی بھی کام سے نہیں مہلت ملتی تھی. ایک کام ختم کرنے کے ساتھ ہی دوسرا کام انہیں تفویض کیا جاتا، دوسرا کام انہیں دیا جاتا کرنے کے لیے. بالکل کبھی مہلت یا فرصت انہیں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے نہیں ملتی تھی. حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفری. کبھی اچھا کام انہیں کوئی کیا، حسن خدمت جسے ہم کہیں گے، یعنی ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا کام کبھی ہوا، اس پر کوئی انعام انہیں ملتا، ان کی جو تنخواہ تھی اس میں کچھ اضافہ ہوتا، یا کسی قسم کا تھوڑا سا فائدہ یا صلہ اس کا ملنا تو درکنار ہے، اسے تو آپ ایک طرف رکھیے. ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفری، اس سب کو چھوڑ دیجئے، صلہ کو بھی درکنار کر دیجئے. آپ کبھی اس کے منہ سے آفرین تک نہ نکلتا، شاباش تک، کبھی ان کے منہ سے شاباش بھی ان کے لیے نہیں نکلتا. اگر کتنی بھی بے لوث وہ خدمت کرتے، اچھے ڈھنگ سے اخلاص کے ساتھ وہ خدمت کرتے، انعام دینا تو درکنار، کبھی شاباش، آفرین، تحسین کے الفاظ بھی ان کی زبان پہ کبھی نہیں آتے. اب نیکسٹ، پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل ابروں پہ چین. جس وقت بھی وہ آقا کو دیکھتے، جب ان سے کبھی آنکھیں چار ہو جاتی، ان کو سامنے پاتے تو ہمیشہ کس حال میں دیکھتے کہ ان کے نتنے پھولے ہوئے، یعنی غصہ سے بھرا ہوا ہر وقت، منہ بھی چڑھا ہوا، ماتھے پہ بھی بل، ان کی پیشانی پہ بھی بل ہوتے تھے، اور ابروں پہ چین، اس میں بھی بل ہوتے تھے، ابروں پر بھی، یعنی غصہ بھرا، ہمیشہ کبھی بھی مسکراتے چہرے، کبھی بھی محبت آمیز کوئی بات ان سے کرتا ایسا نہیں تھا. تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آ کے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین. اب یہ نوکر جو تھے، ان کے لیے تنخواہ کے بغیر کوئی بھی فتوح، اس کے علاوہ کوئی بھی بالائی آمدنی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی مرات نہیں ہوتی تھی ان کے لیے. جیسے کسی سے کبھی کوئی اچھا کام ہوا تو بچوں کے لیے کپڑے کا کوئی جوڑا، کبھی بچوں کے لیے کوئی بوٹ، کبھی بچوں کے لیے کوئی عیدی، یا گھر کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کوئی سامان خرید کر یہ لے جاؤ گھر میں بچوں کو آج گوشت کھلا دو ہماری طرف سے. جیسا کہ انسان کرتا ہے، کوئی گیا گزرا انسان بھی جس کے گھر میں نوکر ہو، تنخواہ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی کبھی کبھی وہ دیا کرتا ہے. تو یہ جو آقا تھا صرف تنخواہ دیا کرتا تھا نوکر کو، اس کے لیے علاوہ کوئی رعایت نہیں، کوئی اس کے علاوہ بالائی آمدنی جسے ہم کہتے ہیں، کوئی بھی مراعات انہیں نہیں دی جاتی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو امین بھی ہوتے تھے ان کے نوکروں میں سے، امین یعنی امانت دار، وہ بھی آ جاتے تھے، خائن ہو جاتے تھے، وہ بھی خیانت کرنے والے. جب وہ آتے تھے بڑے امانت دار ہوتے تھے، لیکن اس کا یہ سلوک،
اس کا یہ برتاؤ دیکھ کر، اس کا یہ رویہ دیکھ کر وہ خائن بن جاتے تھے، خیانت کرنے والے بن جاتے تھے۔ رہتا تھا ایک ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین۔ ایک شرائط نامہ لکھا ہوا ہر نوکر کے پاس رہتا تھا، جن میں کچھ شرائط لکھے ہوتے تھے اور جن میں فرائض لکھے ہوتے تھے، نوکر کے بھی آقا کے بھی، کہ نوکر نے کیا کیا کرنا ہے، کون کون سی ڈیوٹی ہے نوکر کی، اور آقا کے ذمہ کیا ہے، وہ بھی اس میں لکھا ہوتا تھا۔ اور ہر نوکر کے پاس وہ لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ کاغذ ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بھی۔ اور کبھی یا کسی وقت اگر نوکر کسی بھی قسم کی رعایت طلب کرتا، رعایت کی درخواست کرتا کہ مجھے یہاں تھوڑی سی اس میں نرمی دی جائے، نرمی برتی جائے، میرے ساتھ رعایت کی جائے، جب بھی وہ کہتا تو پھر اس کے جواب میں صرف غصہ، صرف ترشی اور تلخی اسے ملتی آقا کی طرف سے، اور پھر زہر کے گھونٹ پی لیتا وہ، انگبی کے بجائے، زہر کے گھونٹ پی لیتا انگبی کے بجائے۔ انگبی شہد کو کہتے ہیں، یعنی اسے کوئی رعایت ملتی، کوئی راحت ملتی، کوئی تھوڑا سا آرام ملتا، پیاری یا میٹھی سی بات بھی آقا کی طرف سے ملتی، ایسا نہیں، بلکہ وہ سب ایسا سلوک اپنے آقا سے اس کو ملتا کہ اسے زہر کے گھونٹ ہی پینے پڑتے تھے۔ حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں، تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں۔ حکم ہوتا تھا وہاں سے کہ اپنا شرائط نامہ کھولو وہ کاغذ جس پہ شرائط لکھی ہوئی ہے، دکھاؤ نا ہمیں، کیا آپ کے شرائط نامہ پہ لکھا ہے یہ جو آپ اس وقت آپ کی درخواست ہے، آپ کی ریکویسٹ ہے، اس میں دیکھو کیا یہ درخواست آپ کی واجبی ہے یا نہیں ہے، کیا آپ کو حق ہے کہ آپ یہ درخواست کر سکیں۔ وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھیں قریں جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمے تھی۔ تو اس کاغذ پہ لکھا ہوا کیا تھا، وہ شرائط نامے پہ صرف ایک ہی فرض لکھا ہوا تھا آقا کا، وہ تھا یہ کہ اس نے تنخواہ دینی ہے۔ باقی جتنی بھی قریں اس میں تھی، اس کاغذ پہ درج جتنی بھی شکیں تھیں، وہ ساری نوکر کے ذمے تھی۔ نوکر کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ساری چیزیں اسی کے ذمے تھی۔ صرف ایک ہی شک تھی جس میں آقا کا ذکر تھا کہ اس نے تنخواہ دینی ہے۔ دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستی۔ کاغذ کو دیکھ کر وہ نوکر سارے بیچارے لاجواب رہ جاتے تھے، کوئی بات نہیں کر پاتے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہماری اس درخواست کو آپ قبول کریں، وہ خاموش رہ جاتے تھے، لاجواب ہو جاتے تھے۔ مگر اس سلوک سے اب وہ سارے کے سارے اپنے اس آقا کے مارے آستین بنے ہوئے تھے۔ فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو، تو مارے آستین یعنی آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے۔ آستین کے سانپ یعنی چھپے ہوئے دشمن۔ اب وہ بظاہر دوست تھے، بظاہر ان کی باتیں مان رہے تھے، ان کے احکامات بجا لا رہے تھے، لیکن دل میں اب بڑی نفرت تھی اپنے آقا کی ان کے دلوں میں۔ ان کا یہ سلوک دیکھ کر، ان کا یہ روکھا پن دیکھ کر۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں سے آگے۔ ایک دن آقا تھا ایک موزور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دستے نازنین۔
اب ایک دن کی بات ہے جب ان کا وہ آقا ایک موزور گھوڑے پر سوار تھا، بڑے طاقتور گھوڑے پر سوار تھا جو تیز تھا اور بگڑا ہوا گھوڑا تھا جو قابو سے باہر بھی ہو جاتا تھا کبھی کبھی. تو اس موزور گھوڑے پر وہ سوار تھا. اب وہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا جب اس کے دست نازنی، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، نازنین یعنی نازک، وہ نازک ہاتھ جب زور کرتے کرتے اس کے تھک گئے، دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا راہوار. اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کے قابو سے باہر ہو کر وہ گھوڑا دوڑا اور گرا اسوار صدر زیں سے بالائے زمین. کیا ہوا پھر کہ جب وہ قابو سے باہر ہوا اور تیزی سے وہ دوڑا گھوڑا، تو یہ اسوار جو تھا، یعنی سوار، اسوار وزن برابر کرنے کے لیے شاعر کو اس قسم کی اجازت ہوا کرتی ہے، وہ سوار گرا صدر زیں سے. وہ جو زین تھی، زین سمجھتے ہیں آپ، جو گھوڑے پر ڈالی جاتی ہے، کاٹھی اسے ہم کہتے ہیں، تو وہ صدر زیں سے زمین پر گر پڑا. بالائے زمین یعنی زمین پر. کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب کی نظر سائیس کی جانب کی ہو آ کر معین. تو اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کے پاؤں سے وہ رکاب چھوٹ جائے. رکاب جس میں پاؤں رکھا کرتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، کاٹھی، کاٹھی پر وہ جو رکاب ہوتی ہے دونوں طرف سے، جس میں دونوں پاؤں اس میں رکھے جاتے ہیں، اس میں ان کے پاؤں پھنس گئے. اب گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اسے گھسیٹ رہا ہے، بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہے وہ آقا. بڑی کوشش کی کہ اس کے پاؤں چھوٹ جائیں رکاب سے، نہیں چھوٹے. تو سائیس کی جانب، جو گھوڑے کی ذمہ داری جس نوکر کی تھی، جو اس گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا، اپنے اس نوکر کی جانب اس نے نظر کی اور اس سے درخواست کی کہ آ جاؤ معین، مددگار ہو جاؤ، میری مدد کرو، آ جاؤ میری مدد کرو. پکارتا رہا، مدد مدد، آ جاؤ آؤ. تھا مگر سائیس ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئی. مگر وہ سائیس، وہ نوکر ایسا سنگ دل تھا، اس کا دل اب پتھر ہو چکا تھا. وہ پتھر دل کا شخص تھا اور بالکل بے وفا ہو گیا تھا. اس کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی آقا کی. وہ دیکھ رہا تھا اسے اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیں، یعنی وہ لعنتی، یعنی ایسا لعنتی اب وہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے آگے آقا کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن اب اگر آپ غور کریں گے تو قصور اس کا نہیں تھا، قصور جتنا بھی تھا وہ اس کے آقا کا تھا. اپنے برتاؤ سے، اپنے رویے سے اس نے اسے سنگ دل بنا دیا تھا، اسے اپنا دشمن بنا لیا تھا. اس نے اپنے رویے سے اس کے دل میں اپنی محبت کے بدلے نفرت ڈالنے پر مجبور کیا تھا. اب کیا رہا ہے، مولانا حالی فرما رہے ہیں اس شعر میں، تھا مگر سائیس ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیں. بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا، بس دیکھ رہا تھا. دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں. دور سے اس کاغذ دکھا کر کہہ رہا تھا، دیکھو سرکار
اس میں یہ شرط نہیں لکھی ہے، وہ شرائط نامہ دکھا رہا تھا کہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جب تمہارا آقا گھوڑے سے گرے اور اسے رگید رہا ہو، اسے گھسیٹ رہا ہو گھوڑا، تو اس وقت تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کی مدد کرو. کہا اس میں لکھا نہیں. کہا جب انسان اس قسم کا رویہ ہو آقا کا کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دے اور کسی بھی قسم کی رعایت ان کے ساتھ نہ برتے اور کبھی بھی خوش اخلاقی سے محبت سے پیش نہ آئے نوکروں کے ساتھ، پھر نوکروں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں محبت کے بجائے نفرت آ جاتی ہے، اور وقت آنے پر اس کا بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے آقا کو. اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. یہی اس کا عنوان تھا، نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام. جو بھی نوکروں پر سخت گیری کرتے ہیں، جو بھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دیا کرتے ہیں، درگزر کو اپنے رویے میں شامل نہیں کرتے، معاف کرنا، چشم پوشی کرنا، کسی قسم کی چھوٹ دینا، جب اس سے انسان دور ہو جاتا ہے تو پھر ان کے نوکر جو ہیں ایسا ہی کرتے ہیں اور بہت برے سلوک سے وہ پھر دوچار ہوتے ہیں. لہذا اس نظم میں، اس قطعے میں، یہ نظم ہی کی ایک قسم سمجھے، قطعہ جو آج ہم نے پڑھا، اس میں یہ درس ہے، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنے ماتحتوں سے بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہت ساری رعایتوں کا برتنا جو ہے بڑا ضروری ہے. بہرحال ہمارا مالک ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے. دن میں ہزاروں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، تو ہمارا مالک اور ہمارا پروردگار جب ہمیں معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی اگر کسی پر قدرت مالک نے دی ہے، کوئی طاقت دی ہے کہ ہمارے ماتحت بھی کچھ افراد ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آگے اپنے ماتحتوں کو معاف کیا کریں، ان کے ساتھ نرمی برتیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. خداوند تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ. جگ موہن لال رواں کی ایک ربائی بھی سن لو، اس ربائی کو بھی سمجھو. 218 صفحہ پر آپ کی کتاب میں دی گئی ہے. حرص و ہوس حیات فانی نہ گئی، اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی، ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی. رواں فرماتے ہیں حرص اور ہوس، لالچ، تمنا، خواہش. حرص و ہوس حیات فانی، حیات زندگی کو کہتے ہیں، فانی یعنی فنا ہونے والی. یہ زندگی ہماری جو ہے فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کی زندگی کا، اس فنا ہونے والی زندگی کی حرص یعنی اس کا لالچ، اس کی تمنا، اس کی خواہش، یہ کبھی ختم نہیں ہوئی. اور اس دل سے ہوائے کامرانی، ہوا بھی کہتے ہیں خواہش کو، کامرانی ہوتا کامیابی، کامیابی کی خواہش بھی اس دل سے کبھی ختم نہیں ہوئی. نہ یہ زندگی کا لالچ، زندگی کی خواہش، اور نہ زندگی میں کامیابی کی خواہش کبھی ہمارے دل سے ختم ہوئی. ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں. سنگ مزار یعنی سنگ تربت، وہ پتھر جو قبر پر رکھا جاتا ہے، جس پہ نام لکھا جاتا ہے، جس پر تاریخ وفات، تاریخ پیدائش وغیرہ لکھی ہوتی ہے. کہا سنگ مزار پر بھی تیرا نام ہم نے لکھا ہوا دیکھا. قبر پر جو پتھر پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس پر بھی ہم نے تیرا نام لکھا ہوا دیکھا کہ یہ فلاں تاریخ کو دنیا میں آیا، تاریخ پیدائش اس کی یہ تھی،
تاریخ وفات یہ تھی، فلاں ابن فلاں تھا، گویا مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی ہے کہ مرنے کو تو مرا تو، مگر موت کے بعد بھی، مر کر بھی تیری جو زندگانی کی امید تھی وہ باقی رہی۔ تو مر کر بھی چاہتا ہے کہ تو زندہ ہی رہے، تیری امید یا خواہش زندگانی کی وہ تیری موت کے بعد